بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ عام ہو سکتے ہیں مگر جب وہ الفاظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوں تو وہ صرف الفاظ نہیں رہتے، وہ زندگی کا چراغ بن جاتے ہیں۔ وہ حدیث کہلاتی ہے، روشنی کی وہ کرن جو دلوں کے اندھیروں کو چیر دیتی ہے، وہ پیغام جو ہمیں دنیا کے دھوکے سے نکال کر آخرت کے سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سنہری الفاظ جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے ہیں۔ یہ ہے حدیث نبوی کا پیغام، دلوں کا علاج، روح کی غذا۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، تم جنت کی طرف مجھ سے سبقت کیسے لے گئے؟ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ گزشتہ رات بھی جب میں جنت میں گیا تو مجھے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تم کس عمل کی وجہ سے مجھ سے سبقت لے گئے ہو؟ انہوں نے کہا، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی عمل کی وجہ سے تمہیں یہ فضیلت ملی ہے۔ فائدہ: حضرت بلال کا جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دینا ان کے ایک چھوٹے مگر مستقل عمل کا نتیجہ تھا۔ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنا اور ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ مستقل اور خلوص سے کیا گیا ایک چھوٹا عمل بھی انسان کو جنت میں بلند درجے عطا کر سکتا ہے۔ وضو کی حالت میں رہنا انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، دل کو پاکیزگی بخشتا ہے اور فرشتوں کی معیت میں رکھتا ہے۔ ہر بار وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنا جنت کی طرف قدموں کی رفتار بڑھا دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس عمل کی عظمت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد میں نماز ادا کر کے مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا تب تک فرما بردار روزے دار کے مثل ثواب حاصل کرتا رہتا ہے۔ فائدہ: اس حدیث مبارکہ میں مسجد سے محبت، وضو، نماز اور عبادت کی عظمت کو واضح کیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص وضو کر کے مسجد جاتا ہے تو صرف چلنے کے عمل پر اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی بے پایاں رحمت کی دلیل ہے۔ نماز کے بعد اگر وہ شخص مسجد میں بیٹھا رہے، ذکر، دعا، تلاوت یا خاموش عبادت میں مشغول ہو تو اللہ اسے روزے دار اور فرما بردار بندے کی طرح ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب تک وہ مسجد میں موجود رہتا ہے اس کا یہ ثواب مسلسل جاری رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کے ساتھ مسجد جائیں، وہاں صرف نماز ہی نہیں بلکہ کچھ وقت ذکر دعا میں بھی گزاریں تاکہ یہ عظیم ثواب حاصل کر سکیں۔